بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم اس عظیم الشان معجزے کا ذکر کریں گے جس نے کائنات کی تاریخ بدل کر رکھ دی، یعنی واقعہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سال 2026 میں شب معراج کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو فلکیاتی حسابات اور ممکنہ رویت حلال کے مطابق پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش سمیت ایشیائی ممالک میں 27 رجب المرجب 1447 ہجری کا مبارک دن غالباً 17 جنوری 2026 بروز ہفتہ ہوگا اور اس کی برکتوں والی رات 16 جنوری 2026 کی شام سے شروع ہوگی۔ تاہم حتمی تاریخ کا فیصلہ چاند کی رویت پر ہی منحصر ہے۔ اب آئیے اس عظیم سفر کی تفصیلات اور اس رات کی عبادت کا درست طریقہ سمجھتے ہیں۔ واقعہ معراج انسانی تاریخ کا وہ عظیم الشان اور محیر العقول واقعہ ہے جس نے عقل انسانی کو ورط حیرت میں ڈال دیا۔ یہ وہ مبارک سفر ہے جو خالق کائنات نے اپنے محبوب بندے اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کروایا۔ اس واقعے کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ اسرا کہلاتا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے ایک مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے جایا گیا، اور دوسرا حصہ معراج ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانوں کی سیر کی، سدرۃ المنتہا تک رسائی حاصل کی اور اللہ رب العزت سے بلا واسطہ گفتگو کا شرف حاصل کیا۔ یہ سفر محض ایک خواب نہیں تھا، بلکہ جمہور علماء امت کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم و روح کے ساتھ یہ مشاہدہ کروایا۔ اسی سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی، جو آپ کے سید الانبیاء ہونے کی کھلی دلیل ہے۔ معراج کا سب سے بڑا تحفہ امت کے لیے 5 وقت کی نماز ہے، جو پہلے 50 تھی اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے 5 کر دی گئی، مگر اجر 50 کے برابر ہی رکھا گیا۔ یہ واقعہ ہجرت سے کچھ عرصہ قبل پیش آیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید آزمائشوں کے دور سے گزر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو اپنی نشانیاں دکھا کر تسلی دی اور کائنات کے سربستہ رازوں سے پردہ اٹھایا۔ اس واقعے کا ذکر قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل اور سورہ نجم میں صراحت کے ساتھ موجود ہے، جو اس کی حقانیت پر مہر تصدیق ثابت کرتا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے معراج کا پیغام یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر کامل یقین رکھے اور نماز کو اپنی زندگی کا لازمی جزو بنائے، کیونکہ نماز ہی مومن کی معراج ہے۔ یہ وہ مبارک گھڑی تھی جب کائنات کے امام نے براق پر سوار ہو کر زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو کر وہ سفر طے کیا جو انسانی سوچ کی پرواز سے بھی کہیں بلند ہے۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت اور دوزخ کے مشاہدات کیے، جہاں نیکی کاروں کے لیے تیار کردہ انعامات اور گناہ گاروں کے لیے مقرر کردہ سزاؤں کو بچشم خود ملاحظہ فرمایا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ کس طرح اعمال کی بنیاد پر انسان کا انجام ہوتا ہے، جو رہتی دنیا تک کے لیے ایک سبق ہے۔ اسی سفر معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات مختلف آسمانوں پر جلیل القدر انبیاء کرام سے ہوئی، جن میں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام شامل تھے۔ ہر نبی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاندار استقبال کیا اور آپ کی نبوت کی تصدیق کی۔ یہ عظیم الشان سفر اس وقت پیش آیا جب مکہ کے مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زمین تنگ کر دی گئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص ساتھی حضرت ابو طالب اور رفیق حیات حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وفات پا چکی تھی۔ اس غم کے سال میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو آسمانوں پر بلا کر یہ اعجاز بخشا کہ پوری کائنات آپ کے قدموں تلے ہیں۔ معراج کی رات کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ یہ قرب الہی کی انتہا ہے، جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی سدرۃ المنتہا پر رک گئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بھی آگے تشریف لے گئے۔ یہ وہ مقام تھا جہاں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کلام ہوا اور امت کے لیے وہ احکامات جاری ہوئے جو انسانیت کی نجات کا ذریعہ ہے۔ معراج محض ایک معجزہ نہیں، بلکہ یہ ایک دعوت عمل ہے کہ مومن اپنی روح کو نماز کے ذریعے اتنا بلند کرے کہ وہ دنیا کی پشتیوں سے نکل کر قرب الہی کی معراج حاصل کر لے۔ اس سفر نے ثابت کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے سامنے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو نوازنا چاہے تو تمام مادی اسباب ہیچ ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اس عظیم سفر کی تفصیلات میں یہ بھی شامل ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی پہنچے تو وہاں تمام انبیاء کرام کی ارواح موجود تھی، جو آپ کے انتظار میں سب بستہ تھیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو مصلی امامت پر کھڑا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی امامت فرمائی۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ آپ کی شریعت سابقہ تمام شریعتوں کی ناسخ اور آپ کا مقام تمام رسولوں سے بلند ہے۔ اس کے بعد آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جنہوں نے آپ کو دیکھ کر نیک بیٹے اور نیک نبی کے الفاظ سے خوش آمدید کہا۔ دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا۔ اسی طرح ہر آسمان پر ایک نئے عظمت اور نئی نشانی کا مشاہدہ کرایا گیا۔ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت المعمور سے ٹیک لگائے دیکھا، جہاں روزانہ 70,000 فرشتے طواف کے لیے آتے ہیں، اور جو ایک بار آ جائے اس کی باری دوبارہ کبھی نہیں آتی۔ اس کے بعد
سدرۃ المنتہا کا مقام آیا جو مخلوق کے علم کی آخری حد ہے۔ وہاں سے آگے کی منزل صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کے لیے مخصوص تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کیا اور وہ انوار و تجلیات دیکھے جن کا بیان انسانی زبان کے بس میں نہیں۔ اسی موقع پر سورہ بقرہ کی آخری آیات اور نماز کا عظیم تحفہ ملا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے اور صبح اس واقعے کا تذکرہ کیا تو مشرکین نے تمسخر اڑایا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس کی تصدیق کی اور صدیق کا لقب پایا۔ یہ واقعہ ایمان اور یقین کی وہ کسوٹی ہے جو سچے مومن اور منافق کے درمیان فرق واضح کر دیتی ہے۔ معراج ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ زندگی کی مشکلات عارضی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرنے والوں کے لیے آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سفر میں حوض کوثر اور جنت کی نہروں کا معائنہ بھی کیا اور اپنی امت کے ان افراد کو دیکھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں۔ اس رات کی گہرائی اور گہرائی کو سمجھنے کے لیے ہمیں سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ ہم اس معجزے کی حقیقی مقصد یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت کو پا سکیں۔ معراج کا پیغام عالمگیر ہے جو رہتی دنیا تک ہر انسان کو یہ بتاتا رہے گا کہ انسان اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا مخلص بندہ بن جائے تو کائنات کی کوئی بھی قوت اس کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ کچھ دکھایا جس کا تصور بھی ممکن نہ تھا۔ یہ سفر معراج ایک ایسی روشن قندیل ہے جو تاریک راہوں میں بھٹکتی ہوئی انسانیت کو نور ہدایت فراہم کرتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس واقعے کی روح کو سمجھیں اور اپنی زندگیوں کو اس نماز کے سانچے میں ڈھالیں جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ لیکن رجب کی 27ویں تاریخ کے حوالے سے مروجہ عبادات کی شرعی حیثیت درج ذیل ہیں۔ تاریخی طور پر واقعہ معراج کی حتمی تاریخ اور مہینے کے تعین میں اہل علم کے ہاں اختلاف پایا جاتا ہے، اسی لیے اسے یقینی طور پر 27 رجب قرار دینا اور اسے عید کی طرح منانا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ جہاں تک اس رات کی مخصوص 12 رکعت نماز کا تعلق ہے تو قرآن و حدیث میں اس رات کے لیے کوئی خاص نماز یا مخصوص طریقہ منسوب نہیں ہے۔ البتہ نماز تہجد جو کہ رات کے آخری حصے میں پڑھی جاتی ہے وہ فرض کے بعد سب سے افضل نماز ہے جسے آپ کسی بھی رات بشمول اس رات کے ادا کر سکتے ہیں۔ نفل نماز کی نیت عام نفل کی طرح کی جاتی ہے کہ میں اللہ کے لیے 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہوں، اسے 2 رکعت کر کے جتنا چاہے پڑھ سکتے ہیں، لیکن اسے شب معراج کی مخصوص سنت یا واجب سمجھنا درست نہیں۔ اسی طرح
27 رجب المرجب کے روزے کے حوالے سے جو فضائل بیان کیے جاتے ہیں کہ اس کا ثواب 60 مہینوں یا کئی سالوں کے برابر ہیں، یہ روایات تحقیق کے مطابق سخت ضعیف یا من گھڑت ہے، لہٰذا اس دن کا روزہ رکھنا نفل کے طور پر تو جائز ہے، مگر اسے ایک لازمی شرعی حکم یا مخصوص فضیلت والا دن سمجھنا درست نہیں۔ اس رات میں کی جانے والی عبادت کو 100 سال کی عبادت کے برابر قرار دینا بھی ثابت نہیں ہے، کیونکہ ایسی فضیلت قرآن نے صرف شب قدر کے لیے خاص کی ہے۔ 2026 میں پاکستان و بھارت میں 27 رجب کا دن غالباً 17 جنوری بروز ہفتہ ہوگا اور اس کی رات 16 جنوری کی شام سے شروع ہوگی۔ تاہم ایک مسلمان کے لیے اصل حکم یہ ہے کہ وہ کسی ایک رات یا مخصوص عدد کا پابند ہونے کے بجائے ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، توبہ، استغفار، درود شریف اور تلاوت قرآن کا معمول بنائے اور دین کے معاملے میں صرف مستند اور صحیح احادیث پر عمل کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ اور سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔